IT इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। और मोहम्मद शौकत असलम बुट्टा आपकी खिदमत में हाजिर है। और यूनिवर्सिटी सेंटर पंजाब की तरफ से ये कोर्स पंजाब गवर्नमेंट में AD PCS वालों के लिए ऑफर किया जा रहा है। पिछले लेक्चर में हमने IT इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे IT इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के बारे में जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता दें। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर एक्टिविटीज़ में जितनी भी कंप्यूटर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। और PC बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको मुहैया करता है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, विंडोज़ XP हो गई, विंडोज विस्टा हो गई, विंडोज सर्वर 4003 हो गया, यूनिक्स वगैरह, लिनक्स वगैरह, सारे के सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अब आगे देखते हैं मेजर टाइप्स क्या है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी, प्रोग्राम्स, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर में शामिल होते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, 4th जनरेशन शामिल है। और लैंग्वेज से जो है सॉफ्टवेयर पैकेजेस वगैरह और डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स वगैरह जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में शामिल होती है। तो जितना भी रिलेशनशिप है among the system software, application software and users can be illustrated by a series of the nested boxes system software consisting of the operating system, language, translate and utility program. Controls access to the hardware application software including programming languages and 4th generation languages must work through the system software, operate the user interface primarily with the application software. तो ये सारी चीज़ें इसके सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली दो चीज़ें हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनको अब मज़ीद हम तफसील में देखते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स क्या होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह और फॉर द फिजिक्स के हवाले से इसमें जो है कोबोल लैंग्वेज हो गई, C और C++ लैंग्वेज हो गई। विजुअल बेसिक जो है विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 4th जनरेशन जो है लैंग्वेजेस वो कौन कौन सी हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स दैट अनेबल एंड यूजर टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। 4th जनरेशन लैंग्वेज के अंदर बेसिकली सॉफ्टवेयर टूल्स यूज होते हैं और इससे क्या होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किए जाते हैं। ट्रेंड टू बी नॉन प्रोसीजरल में यूज द नेचुरल लैंग्वेजेस। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कैटेगरीज ऑफ द 4th जनरेशन लैंग्वेज की, तो टूल में सबसे पहले है PC सॉफ्टवेयर टूल्स। और इसकी डिस्क्रिप्शन में बात करें तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है और पैकेजेस है PC के वाले से। और इसके एग्जांपल दे वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह जो है वो PC सॉफ्टवेयर टूल की मिसालें हैं। अगर क्वेरी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसकी डिस्क्रिप्शन है, लैंग्वेजेस फॉर द इंटरवीविंग डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस ऑफ R5। और इसकी एग्जांपल है SQL। अगर हम रिपोर्ट जनरेटर की बात करें तो इसमें क्रिस्टल रिपोर्ट शामिल होती है। इसकी मिसाल है ग्राफिक्स लैंग्वेज की बात करें तो इसकी मिसाल है सास ग्राफ सिस्टम असिस्टेंट। और इसके बाद जो है एप्लीकेशन जनरेटर की बात करें तो इसकी मिसाल है फोकस बेस। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट एलिमिनेट द नीड ऑफ द कस्टम इन हाउस सॉफ्टवेयर। और इसकी मिसाल है जो ओरेकल, पीपलसॉफ्ट, HCM, बाइसैप, ERP। तो ये था कैटेगरीज ऑफ द 4th जनरेशन लैंग्वेज। आगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल के बारे में देखते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल कौन कौन से हैं, एक तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सूट सॉफ्टवेयर है और वेब ब्राउजर जो है। ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल कहलाते हैं। ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस एंड डेस्कटॉप प्रोडक्टिविटी टूल्स। अगर हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की बात करें तो स्प्रेडशीट में बेसिकली क्या होता है, ये ऑर्गेनाइज करता है डाटा को, कॉलम्स को, रोज को और एनालिसिस करता है और मैनिपुलेशंस करता है। और कंटेम्परेरी जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स एबिलिटीज को और क्लियरली जो है ये प्रोवाइड करता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हमें बताता है। और डाटा ये सारे के सारा हमें स्प्रेडशीट के अंदर नजर आ रहा होता है। और जैसे सिंपल जो है ये ब्रेक इवन एनालिसिस भी जो है वो बताता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर इन द स्प्रेडशीट एज वेल एज लाइन ग्राफ फॉर द इजी इंटरप्रिटेशन। और लाइन ग्राफ के जरिए भी हमें आसानी के साथ ये सारे जो है विजुअल बताता है। ये सारी चीजें हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं।
اگر ہم بات کریں سافٹ ویئر فار دا ویب جاوا ایجیکس اینڈ HTML کی، تو جاوا بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم انڈیپینڈنٹ پروسیسر ہے اور انڈیپینڈنٹ ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے جاوا بیسیکلی. اور ایجیکس کیا ہے؟ یہ آپ کو اجازت دیتا ہے کلائنٹ اور سرور کو وہ ایکسچینج کرے ڈیٹا کو، جو کہ behind the scenes to avoid the reloading of web page after each changes. تو جب آپ چینجنگ کرتے ہیں ویب پیج کے حوالے سے، تو جتنے بھی وہ behind the scenes جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اوائڈ کرتا ہے ریلوڈنگ سے. وہ ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج HTML کیا ہوتی ہے؟ یہ بیسیکلی پیج ڈسکرپشن لینگویج ہے اور اسپیسیفائی کرتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایلیمنٹس کیسے اور کیسے پلیس کرنے ہیں، اور ویب پیج اور دوسری جو ہے وہ چیزیں لنک کس کے ساتھ کس طرح آپ نے اس کے اندر کریٹ کرنے ہیں، اور ویب پیجز کیسے اس کے اندر کریٹ کرنے ہیں، اور آبجیکٹس وغیرہ کیسے آپ نے لگانے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ HTML کے اندر کرتے ہیں. اب ویب سروسز کی بات کریں تو سافٹ ویئر کمپوننٹس جو ہو ایکسچینج کرتے ہیں انفارمیشن کو ایک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو ہے یونیورسل ویب جو ہے یہ کمیونیکیشن اسٹینڈرڈ جو ہے اور لینگویج وغیرہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ سافٹ ویئر کمپوننٹس میں ایکسچینج کرتے ہیں. XML کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکسٹینسیبل مارک اپ لینگویج ہے. SOAP جو ہے سمپل آبجیکٹ ایکسیس پروٹوکول ہے. WSDL جو ہے یہ ویب سروسز ڈسکرپشن لینگویج ہے. UDDI جو ہے یہ یونیورسل ڈسکرپشن ڈسکوری اینڈ انٹیگریشن ہے. سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچر جسے SOAP کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری ویب سروسز کہلاتی ہیں. اگر ہم بات کریں کہ $1 رینٹ آ کار یوزز ویب سروسز، اب ڈالر جو ہے وہ کار کو کیسے رینٹ پہ لیتا ہے اور کس طرح ویب سروسز کو یوز کرتا ہے، تو یہ ایک اسٹرکچر بنایا گیا ہے. اسٹرکچر کے ذریعے جو ہے وہ کیسے $. رینٹ آ کار یوزز ویب سروسز ٹو پرووائڈ آ اسٹینڈرڈ انٹرمیڈیٹ لیئر آف دا سافٹ ویئر ٹو ٹاک ٹو ادر کمپنیز. تو وہ کمپنی سے بات کرتا ہے، اس کے بعد انفارمیشن سسٹم کے ذریعے جو $. رینٹ آ کار کین یوز دس سیٹ آف ویب سروسز ٹو لنک ٹو ادر کمپنیز information system without having to build a separate link to each phone system. بغیر کوئی سیپریٹ لنک جو ہے کریٹ کیے ہوئے جو ہے یہ جو ہے ویب سروسز جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے آپ ایک رینٹ کار جو ہے وہ رینٹ پر لے سکتے ہیں. آگے ہم سافٹ ویئر ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں. اوپن سورس سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس کے اندر لینکس اپاچی وغیرہ ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں گوگل ایپس، آفسز، ویب ایپس وغیرہ ہوتی ہیں، اور میش اپس میں فیس فورس ہوتی ہیں، زپ ریالٹی اور وٹ نیئر بائی ہوتی ہیں، اور ویجٹس میں ایپل ڈیش بورڈ اور یاہو ویدر وغیرہ، اور سافٹ ویئر ایز اے سروس جسے ساس کہتے ہیں یہ salesforce.com اس کے اندر شامل ہوتی ہے. یہ بیسیکلی سافٹ ویئر ٹرینڈز تھے. اگر ہم بات کریں کیپیسٹی پلاننگ کی، تو اس میں یہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں ہم مینیجنگ کر رہے ہیں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجیز کو. تو کیپیسٹی پلاننگ سب سے پہلے ہے، اس میں ہم پروسیس آف دا پرڈکٹنگ وین ہارڈ ویئر سسٹم بیکم سیچوریٹڈ. اس کے بعد انشورنگ کرتے ہیں فرم کو ہیز اے انف کمپیوٹنگ پاور فار کرنٹ اینڈ فیوچر نیڈ، کہ مستقبل میں جو ہے اور موجودہ جو ہے ہمیں کیا ضرورت ہے فرم کو جو ہے کمپیوٹنگ پاور کے حوالے سے. اس کے بعد کیا کیا فیکٹر اس کے شامل ہوتے ہیں، میکسیمم نمبر آف یوزرز ہونے چاہیے، امپیکٹ آف کرنٹ فردر سافٹ ویئر ہونے، فیوچر سافٹ ویئر بھی ہونے چاہیے، پرفارمنس جو ہے اس کی جو ہے وہ میئرمنٹ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ اسکیلیبلٹی کیا ہے جی، ایبلٹی آف دا سسٹم ٹو ایکسپینڈ ٹو سرو لارج نمبر آف یوزرز وداؤٹ بریکنگ ڈاؤن. مطلب کہ یہ اگر سسٹم جو ہے یہ ایکسپینڈ بھی ہو جائے اور اس کے جو ہے یہ سرو کرے بہت سارے یوزرز کو بغیر کسی بریکنگ کے، بغیر کسی بریک ڈاؤن کے، تو یہ اسکیلیبلٹی بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ TCO ماڈل جو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. TCO ماڈل بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے انالیسس کے لیے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بھی کاسٹ کو، اور ہیلپ کرتا ہے ڈیٹرمائن دا ایکچوئل کاسٹ آف دا اوننگ آف دا اسپیسیفک ٹیکنالوجی. اور یہ آپ کو بیسیکلی ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے TCO ماڈل. اور اس کے بعد اگر ہم ڈائریکٹ کاسٹ کی بات کریں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی پرچیز کاسٹ کی، تو انڈائریکٹ کاسٹ آن گوئنگ ایڈمنسٹریشن جو ہے کاسٹ اور اپ گریڈیڈ مینٹیننس، ٹیکنیکل سپورٹ، ٹریننگ، یوٹیلیٹی اینڈ ریئل اسٹیٹ کاسٹ، یہ ساری کی ساری کاسٹ جو ہے وہ TCO ماڈل کے اندر شامل ہوتی ہے. ہڈن کاسٹ سپورٹ اسٹاف، ڈاؤن ٹائم، ایڈیشنل نیٹ ورک مینجمنٹ،
یہ جو ہے اس کے علاوہ TCO کیا کرتا ہے، یہ ریڈیوس کرتا ہے اور اس کے علاوہ انکریز کرتا ہے سینٹرلائزیشن اسٹینڈرڈائزیشن آف دا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ریسورسز کو. تو یہ تھا بیسیکلی ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ جسے TCO ماڈل بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوزنگ ٹیکنالوجی سروسز پرووائڈر کیا ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی آؤٹ سورسنگ ہوتے ہیں. یہ ایکسٹرنل جو ہے یوزنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں، جس طرح رن ٹائم نیٹ ورکس ہو گیا، ہوسٹ مینیج ویب سائٹس ہو گئی، ڈیولپ سافٹ ویئر ہو گئے، جس طرح آف شور سافٹ ویئر آؤٹ سورسنگ. اور اس کے علاوہ مینیجنگ آئی ٹی انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس میں شامل ہے. ریکوائر دا سروس لیول ایگریمنٹ سے SLAs بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اگر ہم کلاؤڈ سروسز کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ اسمال بزنس جو ہے وہ rent infrastructure from other firm to avoid the expenses of the maintaining hardware and software on their own. تو یہ آپ جو ہے بیسیکلی جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے ہیں فرم کے وہ اس سے بچت ہو جاتی ہے. مینٹیننگ کی جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی کلاؤڈ سروسز ہمیں اس چیزوں سے بچا رہا ہوتا ہے. آف لوڈنگ پیک ڈیمانڈ ٹو ریموٹ ڈیٹا سینٹرز اور مینیجنگ موبائل پلیٹ فارم. Balancing gain to productivity from using mobile devices with expenses of the equipping employees with these devices. اگر اس کی بات کریں TCO کی تو TCO for wireless device range from $1,000 to $3,000. جو $1,000 سے لے کر $3,000 کی رینج میں جو ہے یہ وائرلیس ڈیوائسز جو ہے وہ TCO کو جو ہے وہ TCO پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ مینیجنگ سافٹ ویئر لوکلائزیشن فار دا گلوبل بزنس. جتنے بھی لوکل لینگویج انٹرفیسز ہوتے ہیں جس طرح انگلش ناٹ ٹیپیکل اسٹینڈرڈ ایٹ مڈل لوور لیول. جو انگلش جو ہے بیسیکلی وہ ٹیپیکل اسٹینڈرڈ نہیں ہے مڈل کے لیے لوور لیول کے لیے. اگر انٹرفیس کمپلیکس ہے اور مینیو بار بھی اور ایرر میسیجز بھی ہے اس کے اندر، آن لائن فارمس بھی ہیں اور سرچ ریزلٹس اینڈ سو آن ساری چیزیں ہیں اس کے اندر لوکل لینگویج انٹرفیس کے اندر. تو پھر کیا ہوگا ڈفرینسز ان لوکل کلچر جو ہے وہ ڈفرینس ہو جائے گا اور جتنے بھی ہے بزنس پروسیسز یہ بھی ڈفرینٹ ہو جائیں گے. تو آل آف دیز فیکٹرز ایڈ ٹو TCO آف یوزنگ ٹیکنالوجی سروس پرووائڈر. تو پھر کیا کرتے ہیں جب اتنی ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوگی تو ہم کس کو ایڈ کریں گے، TCO کو. تو یہ بیسیکلی کیا کرے گا، ہمیں سروسز پرووائڈ کرے گا. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے اس کو نیکسٹ لیکچر میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو آپ لائک اور کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اس لیکچر پہ. تھینک یو فار واچنگ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.